الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام گزشتہ جمعۃ المبارک پر اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ حضرات تک پہنچائی تھیں اور آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے پاک گھر کی تعمیر فرشتوں نے کی، انسان کی پیدائش سے بھی پہلے۔ اس کے بعد پہلے انسان ابو البشر سیدنا حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اور آپ کے بیٹوں نے اور آپ کی مدد پر فرشتے بھی متعین تھے، انہوں نے مل کر اللہ کے پاک گھر کو بنایا۔ عرصہ دراز تک اللہ کا وہ گھر موجود رہا۔ مخلوق خدا انسان اس کا طواف کرتے رہے اور پھر حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ
آپ نے تقریباً 950 سال تبلیغ فرمائی، نتیجے میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دی کہ اے میرے رب، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ میں نے رات کو بھی انہیں تبلیغ کی، میں نے دن کو بھی انہیں دین سمجھایا، میں نے تنہائی میں بھی انہیں دین سمجھایا، میں نے انہیں مجمع عام میں بھی سمجھایا، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اے میرے رب، ان پر اپنا عذاب نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی کی بات کو رب نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ اے نوح، آپ ایک کشتی بنائیے، اس میں اپنے ماننے والوں کو سوار کیجیے، ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اس میں اپنے ساتھ رکھ لیجیے، میں پانی کا عذاب بھیجوں گا اور نہ ماننے والے سارے غرق ہو جائیں گے۔ کیونکہ میرا موضوع حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، تو اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا کہ پانی کی زد میں نہ آئے، اور پانی کی وجہ سے اللہ کا گھر خراب نہ ہو۔ زمین پر ایک سرخ ٹیلا بچ گیا، طوفان نوح آیا، ہر طرف پانی پانی، پہاڑوں پہ جو چڑھ گئے تھے وہ بھی پانی میں غرق ہو گئے، آسمان سے بھی پانی نازل ہو رہا ہے، زمین بھی پانی ابل رہی ہے۔ صرف وہ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ جب طوفان تھم گیا تو اللہ کے پاک گھر کی جگہ پہ ایک سرخ ٹیلا موجود تھا۔ اب لوگ آتے، اس کے گرد طواف کرتے اور واپس چلے جاتے۔ یوں ہی ایک لمبا عرصہ گزرا، انبیاء بھی آتے رہے، ان کی امتیں بھی موجود رہیں، اسی سرخ ٹیلے کا طواف کرتے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، میرا گھر از سر نو تعمیر کرو۔ اور اللہ کے گھر کی بنیادیں بھی پوشیدہ ہو چکی تھیں۔ آپ نے عرض کی، مولا کعبہ کی حدود اربع کیا ہے، اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کی باؤنڈری کیا ہے، اس کی بنیادیں کہاں ہیں، کون سی دیوار کتنی لمبائی چوڑائی کی بنانی ہے، مہربانی فرما نشاندہی فرما دے۔ 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر بتا دیا کہ یوں 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 یہ اس کی باؤنڈری ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے تیز ہوا بھیجی اور اس نے وہاں سے ریت اور مٹی وغیرہ اڑا کے کہیں اور اس کو لے گئی، اور کعبہ کی جو اصل بنیادیں تھیں وہ ظاہر ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا، جہاں تک اس کا سایہ تھا رب نے فرمایا ابراہیم اس کے نیچے کعبہ بنا۔ اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کعبے کی تعمیر شروع کی، آپ ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ رب نے اپنی لالائق کتاب میں اس کا ذکر یوں فرمایا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ جب تک میری مسجد ہی سبحان اللہ نہیں آوے گی تو میں یہ پڑھتا رہوں گا، میں آگے میں کوئی نہیں، سارے بولو تو ذرا اونچے گھر جو کے بولو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رب نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا یاد کرو میرے معبود، کیا فرمایا؟ یاد کرو، یاد کسے کروایا جاتا ہے؟ جو کسی چیز کا عینی شاہد ہو، جو موقع پہ موجود ہو۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، شواہد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ آقا کریم علیہ السلام صدیوں بعد اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ کعبہ بھی اس وقت بنا تھا جب آقا علیہ السلام ظاہری طور پر ابھی آئے نہیں تھے، آپ کا وجود بامسور ابھی ظاہری طور پر موجود نہیں تھا، آپ کی ولادت بعثت اور نبی نہیں ہوئی تھی، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرے محبوب یاد کرو اس وقت کو۔ کیا مطلب یہ کہ محبوب آپ آئے تو بعد میں ہیں، لیکن جو کچھ آپ کے پہلے ہوتا رہا وہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے پاک گھر کی تعمیر ہو رہی تھی، اور تعمیر بھی کس انداز میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ کا گھر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ مزدور کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آپ مٹی اٹھا کے دیتے ہیں، گارا اٹھا کے دیتے ہیں، پتھر اٹھا کے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو دیوار بنا رہے ہیں، پتھر رکھتے جاتے ہیں۔ جب دیوار اتنی بلند ہو گئی، جب اللہ کے نبی کے ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کی پاک پروردگار اب اوپر ہاتھ نہیں پہنچتا، اب تو ہی بتا کیا کروں۔ رب نے فرمایا ابراہیم اس پتھر کو اٹھا کے اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم نے پتھر کو اٹھا کر قدموں کے نیچے رکھا، دیوار بننا شروع ہو گئی۔ جب دیوار اور اونچی ہو گئی، عرض کیا مولا اب کیا کروں؟ فرمایا ابراہیم اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کا کام اوپر جائے گا یہ پتھر بھی اپنے سائز میں اونچا ہوتا جائے گا، پتھر بھی مجھے بولیے نا بڑا ہوتا جائے گا، اوپر اٹھتا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی دیوار بنا رہے ہیں، پتھر بھی اونچا 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 ہوتا چلا گیا، دیوار بن گئی۔ اللہ کے نبی زمین پہ آ گئے، پتھر سے نیچے اتر آئے، کام
پتھر سے لیا دیوار بنانے کا، لیکن میرے رب نے اس پتھر کو بھی وہ مقام عطا فرما دیا، فرمایا اب تو عام پتھر نہیں رہا، اب تو اہم پتھر ہو گیا ہے، تو نے میرے نبی کے قدموں کے بوسے لیے ہیں، تو نے میرے نبی کے قدموں کے بوسے لیے، تو نے میرے نبی کے قدموں کو چوما ہے، اب تو عام نہیں، اب تو اہم ہو گیا ہے۔ اس پتھر نے نبی کے قدموں کو اپنے اندر پیوست کر لیا، باقاعدہ نشان بن گئے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم رکھے، حالانکہ ہم پتھر پہ قدم رکھیں، پتھر پہ نشان نہیں بنتا، پتھر اندر پیوست کا پاؤں اندر پیوست نہیں ہوتے، لیکن اس پتھر نے اپنے اندر ان قدموں کو جذب کیا، جگہ دی، نشان بن گئے۔ وہ پتھر زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا گیا، جب میرے اور آپ کے آقا کا زمانہ آ گیا۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، رب نے فرمایا میرے محبوب یہ آپ کے دادا کی نشانی ہے، یہ آپ کے دادا کی نشانی ہے، ہم اس نشانی کو بھی پس پردہ نہیں جانے دیں گے، اسے کعبہ کے سین میں لگا دو، اور رب نے ساتھ ہی حکم دے دیا، لیکن حکم کا سبب حضرت عمر بنے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام طواف فرما رہے ہیں، حضرت عمر بھی طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے جب مقام ابراہیم پہ پہنچے، اس پتھر کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا میرا دل کرتا ہے میں اتنے 2 رکعت نماز نفل پڑھا، 2 رکعت نماز طواف پورا ہوئے دیتے 2 رکعت نماز نفل پڑھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تجویز دے رہی ہے، منظوری خدا نے دینی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا منظوری دے نہیں سکتے، رب نے اختیارات دیے ہیں معلوم۔ آگے چل کے انشاءاللہ روایت بیان کروں گا آج یا پھر کبھی جب بھی موقع ملا۔ کئی مواقع پر آقا علیہ السلام نے از خود حکم دے دیا کہ یہ کرو، یہاں بھی کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، انتظار کیا کہ دیکھتے ہیں اب رب کیا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تجویز پیش کی، میرے آقا نے فرمایا اے عمر اب انتظار کرتے ہیں میں بھی اور تم بھی، رب اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ابھی کچھ ٹائم گزرا تھا، جبریل آ گئے، آ کے رب کا پیغام دیا اور فرمایا کہ رب فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم اللہ جبریل نے بتایا رب فرما رہا ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا، مقام ابراہیم جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، جہاں کعبہ کے سین میں وہ پیوست ہے جہاں وہ لگایا گیا اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کہ رب نے حکم دے دیا، فرمایا اے عمر خواہش تو تمہاری ہے لیکن فقط تمہیں نہیں، آنے والے قیامت تک ہر طواف کرنے والے کو حکم دے رہا ہوں جب اپنا طواف مکمل کر لو یہاں آگے 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، کعبہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ تعمیر کر دیا۔ اب دونوں باپ بیٹا کعبہ بھی تعمیر کر رہے ہیں، اور اگلی بات بڑی قابل غور ہے ہمارے لیے، بڑی قابل عمل ہے، سیکھنے والی بات ہے۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اس عبادت کو، اس مزدوری کو قبول فرما لے۔
نبی کے اسوہ سے یہ پتہ چل گیا، دونوں نبیوں کے اسوہ سے آپ کی سزا سے یہ پتہ چل گیا، کوئی بھی اچھا کام کر لینے کے بعد اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کام اچھا ہے تو خود ہی قبول بھی ہو جائے گا، نہیں، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو قبول کر لے چاہے تو قبول نہ کرے۔ دونوں باپ بیٹا نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربا ہم دونوں سے قبول فرما لے، تو سننے والا بھی ہے، تو علم والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے۔ دعا کا سلسلہ جاری ہے، کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ دونوں باپ بیٹا دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم دونوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا فرما بردار رکھنا، وامتا مسلمتا لک وذریتنا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور اے رب ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنا تابعدار رکھنا۔ پتہ چلا قیامت تو آ سکتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک فرد بھی ایسا موجود نہ رہے یا ایک گروہ ایسا نہ رہے جو رب کا فرما بردار نہ ہو۔ اللہ اکبر، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، وتب علینا، ہمارے اوپر کرم بھی فرما دے، توجہ فرما دے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا اور تو رحم فرمانے والا ہے۔ اب دعا کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں دونوں باپ بیٹا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہتے ہیں یا اللہ ان میں سے ان ہی میں اپنا رسول پیدا فرما، ان میں سے ان ہی میں اپنا رسول پیدا فرما۔ اب کیا مطلب؟ اوپر دعا کی تھی نا یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ اپنا تابعدار رکھنا، اب وہ جو ایک گروہ جو ہمیشہ تابعداری والا ہے فرمایا ان ہی میں سے ان ہی میں اپنا رسول بھیج۔ کیا مطلب؟ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ تجھ سے مانگ کر خدا سے میں نے مانگ لیا سب کچھ تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہیں میرے ہاتھ اس دعا کے بعد کہ میں نے اللہ سے جب تجھے مانگ لیا اب مجھے اور کچھ ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا آخری نبی مانگ لیا جو ساری کائنات کا والی اور مختار ہو۔ اللہ اکبر، اور ساتھ ہی عرض کرتے ہیں یا اللہ وَيُعَلِّمُ، عرض کرتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں وہ کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، انہیں پاک بھی کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو طاقت والا، غلبے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد، آخری بات آپ یہ کر رہا ہوں، ایک بات تو یہ کہ جب بھی کوئی عبادت کی جائے تو اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے بعض لوگوں میں ایک غلط کنسیپٹ اجاگر ہو گیا ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دعا کریں تو پہلے اوروں کے لیے کریں پھر اپنے لیے کریں، جبکہ قرآن ہمیں ان آیات میں یہ بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے کی پھر اوروں کے لیے کی۔ اب وجہ اس کی کیا ہے کہ میں کسی اور کے لیے مانگتا رہوں یا اللہ اسے بخش دے اسے بخش دے، پہلے کم از کم میں خود تو بخشش مانگ کر اللہ کی رحمت حاصل کرنے والا بنوں تاکہ میری اللہ قبول تو کرے۔ اب میں خود گناہ سے بھرا ہوا اپنی بخشش میں مانگوں نہیں، اور مجھ پر اللہ کی رحمت میری طرف ہی جب نہیں آ رہی کیونکہ میں گناہگار ہوں، میں نے اللہ سے اپنے لیے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے، تو اور کے لیے مانگوں گا تو اسے کیا ملے گا؟ اس لیے پہلے دعا اپنے لیے پھر اوروں کے لیے۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے نماز کا پابند بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اب آگے ربنا اغفر لی، اے رب مجھے بخش دے، ولوالدی میرے والدین کو، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کو بھی قیامت کے دن، یہاں بھی پہلے اپنے لیے ہے پھر اوروں کے لیے ہے۔ تو دعا کا انداز قرآن نے بھی یہ سکھایا کہ پہلے اپنے لیے پھر اوروں کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔